ویلکم بیک ناظرین کراچی کے اندر ایک طرف تو شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف طویل لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ شدید گرمی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، کبھی مینٹیننس کے نام پر جو ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے تو کبھی کسی اور معاملے کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ بجلی رہی ہیں۔ کئی گھنٹے شہریوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کے حوالے سے اب عوام کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو چکا ہے۔ مختلف جگہوں پر ان تمام بنیادی سہولیات کے خلاف جب میسر نہیں آ رہی تو عوام احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں۔ سرجانی کے علاقے میں بھی بڑا احتجاج جو ہے دیکھا گیا، اس میں MQM کے اراکین اسمبلی ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں رکن اسمبلی، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، شیخ عبداللہ صاحب نے، ہم سے پوچھتے ہیں جناب کیا صورتحال ہے؟ ایک طرف شدید گرمی ہے، دوسری جانب اس لوڈ شیڈنگ طویل، کیا وجوہات بتاتے ہیں کہ الیکٹرک اور عوام کو کس طرح سمجھایا جائے کیونکہ وہ تو پریشان دکھائی دے رہی ہے؟ جی آج ہم نے سرجانی میں ایک مظاہرہ کیا ہے KE کے آفس پہ، اور اس میں عوام نے بھرپور شرکت کی، باوجود اس کے کہ 40 سے اوپر سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، اور لوگ جو ہے اتنے بیتاب ہیں KE کے خلاف کسی بھی ایکشن میں شریک ہونے کے لیے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرجانی کی جو صورتحال ہے اس میں اوورآل سرجانی جو ہے پورا 17 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہا ہے، جس میں 13 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا انہوں نے شیڈول بنا رکھا ہے۔ 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 ٹائم اس طرح سے انہوں نے کیا۔ اب عبداللہ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرک کہتی ہے کہ جی یہ بجلی بھرتے نہیں ہیں لوگ، تو ہم کیا کریں، ہم اپنے لاسز تھوڑی کریں گے، ہم تو کریں گے نا، پھر لوڈ شیڈنگ ہے پھر وہ تو کرنی پڑتی ہے۔ نہیں، یہ فیکٹس پہ آ کے بیٹھیں اور کیمرے لگا لیں سامنے، اس پہ بیٹھ کے بات کریں۔ میں ان کے پاس گیا، ان کے کلسٹر ہیڈ ہیں نبیل صاحب، ان کے پاس گیا، اس سے پہلے جو ان کے ریجنل ہیڈ ہیں ہمایوں صغیر صاحب، ان کے پاس گئے ہم، یہاں پہ ان کے جو اقبال صاحب PM ہیں ان کے پاس گئے، اور تمام بلز اور تمام فیکٹس ان کے سامنے رکھے کہ سیکٹر L1 ہے، سیکٹر 5 ہے، سیکٹر 4 ہے، یہاں پہ ریکوری 95% ہے، 90% ہے۔ اب اس کو یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی اس کے ساتھ کنڈے جوڑ دیے ہیں انلیگل، اور وہاں پہ اس کے اوپر جو لاسز آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اس فیڈر کا لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، جس کے اندر 13 یا 14 PMTs آتی ہیں۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ساری PMTs، اچھا عبداللہ شیخ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے بینر اٹھا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مینٹیننس کے نام پہ بجلی بند کر دیتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں جو ان کا شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق تو یہ کرتے ہی ہیں، اس سے ہٹ کر کے یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے ہی بند کر دیتے ہیں لائٹ، اور اس پہ اگر کوئی فون کرے، کال کرے، کمپلین کرے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے، اس کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ 1.5 سے 2 گھنٹہ وہ بھی اسپینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر 16 سے 17 گھنٹے سرجانی ملٹیپل ایشوز کا اس وقت شکار ہے۔ پانی کا جس وقت ٹائم ہوتا ہے، ٹرن اوور آتا ہے، اس وقت یہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، تو پانی میسر نہیں ہے سرجانی کے لوگوں کو۔ گرمی سے بے چین ہو کے رات کو باہر نکل کے بیٹھتے ہیں تو اسنیچر آ جاتے ہیں، ڈکیت آ جاتے ہیں، وہ ان سے موبائل لے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیسے ہوں، جو بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، بیٹھے ہیں تو بائک لے جاتے ہیں۔ مطلب آپ سارے مسئلے کا حل کے الیکٹرک کو قرار دے رہے ہیں عبداللہ شیخ صاحب؟ جی بالکل، کے الیکٹرک کی وجہ سے ابھی جو لوڈ شیڈنگ کی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے 4 سے 5 اموات ہوئی ہیں 4D کے اندر ہمارے۔ میں گھر پہ گیا ان کے تعزیت کے لیے، اور اسی وقت جو ہے اتفاق سے نارتھ کراچی میں CO مونس علی صاحب موجود تھے، ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا سا تعزیت کے لیے چلے جائیں، تو انہوں نے کہا سیکورٹی ایشوز ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری سچویشن ان کی وجہ سے ہے، اور نہ صرف سرجانی بلکہ پورا کراچی اس وقت متاثر ہے۔ آج شاہ فیصل میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، ہم نے سرجانی میں کیا، اس طرح کل قصبہ علی گڑھ میں ہوا، اور اسی طرح اب روز کی بنیاد پہ جو ہے تمام ٹاؤنوں میں پورے کراچی کے اندر مظاہرے ہوں گے، اور اس کے بعد متحدہ اقوام موومنٹ ایک کال دینے جا رہی ہے جس میں مرکزی سطح پہ ایک احتجاجی کال ہوگی، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ اوکے، مطلب ایک بڑے احتجاج کا فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، ابھی ہم جو ٹاؤن وائز کر رہے ہیں سارے مظاہرے، اور اس کے بعد ہم ایک مرکزی سطح پہ ہماری قیادت کے فیصلے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی قیادت ہمیں کال دے گی انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ایک مظاہرہ مرکزی سطح پہ کیا جائے۔ اچھا عبداللہ شیخ صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نیپرا سے بھی مطالبات جو ہیں وہ شہری کر رہے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے، کیا مطالبات ہیں؟ ہم چاہیں گے نا تھوڑا سا بریفلی بتائیں آخر کیا مسئلے ہیں، کیوں کے الیکٹرک کیا کہتی ہے؟ آپ جب جاتے ہیں، آپ تو منتخب رکن ہیں، عوام نے ووٹ دیا ہے آپ لوگوں کو، سوال کرتے ہوں گے عوام یقینی طور پہ۔
بالکل کئی جو ہے کسی قسم کے قانون کو ضابطے کو نہیں مان رہی ہے. نیپرا کے جو قوانین ہیں اس کے اندر 80% بلنگ کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی, اور 2 مہینے کا بل اگر کسی نے پے نہیں کیا ہے تو اس کی ڈسکنیکٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ 2 دن پہلے آ کر کے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے نیپرا سے ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی جس میں ڈاکٹر ارشد غورا صاحب, عامر معین بھائی اور صوفیہ سعید باجی تھیں. انہوں نے وہاں جا کے ملاقات کی اسلام آباد میں. انہوں نے یہاں ریفر کیا نیپرا کے جو عابد صاحب ہیں یہاں پہ, ان سے ملاقات کی اور یہ تمام شکایات رکھی ان کے سامنے, اور انہوں نے اصولی طور پہ اتفاق کیا ہے کہ جی بالکل قانونی طور پہ آپ اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں, اور ہم کئی سے بات کریں گے کہ ان تمام قوانین پہ عمل درآمد کیا جائے. اچھا عبداللہ شیخ صاحب, معاملہ یہ ہے کہ لگا دے ہاں, لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. اچھا عبداللہ شیخ صاحب, معاملہ یہ ہے کہ وزیر بلدیات ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے بڑا نا ایک پریس کانفرنس دوران یہ بات کی کہ جناب اس وقت کے الیکٹرک یہ کر رہی ہے. انہوں نے ماضی کا ایک وہ دیا کہ پرانے زمانے میں, بہت ہی پرانے زمانے میں قبائلی سسٹم میں اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا تھا تو اس کی سزا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے قبیلے کو دی جاتی تھی. تو وہ ریت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ الیکٹرک, انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی ایک چوری کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ پورا محلہ جو ہے وہ بھگتتا ہے. اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ الیکٹرک سے, انہوں نے بھی یہ موقف دیا کہ جناب اگر ایک شخص بجلی بھر رہا ہے اور ایک شخص نہیں بھر رہا تو وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ وہ بجلی نہیں بل نہیں بھر رہا. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اکثر لوگوں کی یہ پریشانی ہے. جی, گزشتہ 4 دن پہلے اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور شرجیل انعام میمن صاحب, سعید غنی صاحب, انہوں نے بھی اظہار خیال کیا اور بہت سخت الفاظ میں مذمت کی ان کی. لیکن میں پھر بھی یہ درخواست کروں گا تمام وزراء سے کہ وہ بھی باہر نکلیں اے سی سے اور آ کے روڈ پہ, جس طرح آج گرمی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھائی اور میں خود بھی اور ہماری عوام 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ٹیمپریچر تھا, بالکل بہت گرمی ہے, سے جو پہنے ہوئے تھے اس کے اندر بھی جو ہے گرمی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا. اس گرمی میں نکلے باہر آ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر جو ہے ان کی مذمت کریں, اور اگر ضرورت پڑے تو پھر آگے کی لائے عمل طے کیا جائے. اچھا عبداللہ شیخ صاحب دیکھیں نا, معاملہ یہ ہے عبداللہ شیخ صاحب, آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے چیزیں صورتحال بہتر ہو جاتی ہیں, عوام کے لیے جو مسئلہ ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. آج 4-5 دن تک چیزیں صورتحال ٹھیک رہے گی, اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گی. تو یہ تماشے بند کب ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ منتخب اراکین ہیں آپ لوگ, سننی نہیں جا رہی, کیا معاملہ ہے, کس سے مطالبہ کریں؟ وفاق بھی آپ سے بات کرتی ہے, وفاق کے لائے ہیں آپ. اصل بات یہ ہے کہ ان کا سرپرست کون ہے یہ بات ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی, جبکہ حکومتی بینچوں سے بھی مذمت کی جا رہی ہے, جماعت اسلامی بھی ان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے, نون لیگ بھی ان کے خلاف بات کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم تو کھڑی ہوئی ہے عوام کے ساتھ. لیکن ان کے پیچھے کون ہے جو اتنے کانفیڈنس میں یہ ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, کسی کی بات کو نہیں سنتے, رونت اور فرونیت ان کے اوپر ختم ہے. ہم خود جا کر کے تمام منتخب نمائندے ان سے وقتاً فوقتاً ملتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ بھائی, میں نے خود جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ رات کی کم سے کم آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں, آپ رات کو تو لوگوں کو آرام سے سونے دیں تاکہ صبح اپنے کام پہ جائیں, بچے اسکول جائیں. لیکن وہ اس بات کو بھی سنتے نہیں ہیں, صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں گے, کرتے ہیں, کوشش کریں گے. ممکن نہیں ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اپنے جو تعیشات ہیں, ان کی جو پرتعیش زندگی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ غریب عوام کا کتنا خون چوس سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, یہ میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, یعنی کہ اس طرح کا اگر مسئلہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے طویل لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے, اس کا اثر جو ہے وہ ووٹ بینک پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے, اس کا اثر وہاں سے منتخب جب ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں ہوں یا اراکین اسمبلی ہوں جو پہنچ چکے ہیں ماضی, اس پہ ہی پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی ہے, معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ان کی جو انتظامیہ آئی ہے کئی کی, یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ملوث ہے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ, ان کی ہمدردیاں یا ان کا ووٹ اس طرف جاتا ہے. تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں, کیونکہ اسپیشلی سینٹرل کو جو ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کو انہوں نے کوشش بھی کی تھی اپنے ہاتھ میں لینے کی, لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد انہوں نے اس طریقے سے پریشان کرنا شروع کیا, تنگ کرنا شروع کیا, اور یہ ساری شرارتیں شروع. اچھا عبداللہ صاحب, آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, بہت سارے دیکھنے والے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ کہیں اس شہر سے نکل کے اسلام آباد کا بھی رخ کرتے ہیں, جی لاہور کا بھی رخ کرتے ہیں, دیگر اور بہت سارے شہر ہیں, سندھ کے اندر بہت سارے اور شہر ہیں, ادھر بھی رخ کرتے ہوں گے یقینی طور پہ. تو جو صورتحال, جو پریشانی بجلی کو لے کے اگر میں بالخصوص کر لوں, تو جو پریشانی شہر کے لوگوں کو لاحق ہے
کیا پورے پاکستان کے دیگر شہروں کے ساتھ بھی یہی صورتحال لاحق ہے، اسی طرح پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یا یہ تحفہ اور یہ خصوصی جو تحفہ ہے وہ صرف کراچی والوں کے لیے مختص کیا گیا ہے؟ نہیں، الیکٹرک شارٹ فال تو تمام پورے ملک میں ہے اور اس کے اعداد و شمار وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی پے کر رہا ہے، پیمنٹ دے رہا ہے، ان کی بھرپور طریقے سے جو ان کی ریکوری ہے وہ کراچی سے ہی ہے، اور یہ کے ای بھی جو مسلط ہے وہ کراچی پہ ہی ہے، تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ہے، ورنہ دیگر جگہوں پہ اور ایجنسیز ہیں جو الیکٹرک فراہم کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف کے ای کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کا حل بھی مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ابھی تجویز کیا تھا کہ آپ اور الیکٹریکل کمپنیوں کو لائسنس دیں اور ان کو لائسنس دے کر کے کمپٹیشن کریں تاکہ یہ جو ان کی مونوپولی ہے یہ ختم ہو کسی طریقے سے۔ نہیں تو مسئلہ ہی تو یہ ہے، مسئلہ ہی تو یہ ہے عبداللہ شیخ صاحب کہ اگر کسی شہری کو، کسی صارف کو چاکلیٹ بھی کھانی ہے نا تو اس کو بھی مختلف اقسام کی چاکلیٹ بازار میں ملیں گی، اس کو اگر کوئی اور چیز بھی لینی ہے نا تو اس کے مختلف اقسام ملے گی، مگر اگر بجلی لینی ہے تو آپ کو الٹرنیٹیو کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جو اہم چیز ہے کہ اگر کسی نے سولر لگا لیا اور اگر وہ پڑوس میں بھی دینے جا رہا ہے تو اس پہ بھی اس کو مسائل کا سامنا ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، اس لیے کہ ان کے پیرول پہ بہت طاقتور شخصیات ہیں اور یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 20 سال کے لیے مزید ان کو لائسنس دے دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہے کلنک کریں، شہریوں کو جو ہے نوچ کھسوٹ کے کھائیں، ان کا خون پیئیں، اور یہ اس کے اندر بلا مبالغہ یہ قاتل ہے، یہ چور ہے۔ انہوں نے ہمارے شہر کا پورا تانبا چوری کیا، تانبے کے جو تار تھے وہ اتار کے انہوں نے بیچے، اس کے بعد انہوں نے وہ جو وائر لگائے ہیں سلور کے، اس کی وجہ سے اتنے زیادہ فالٹ آتے ہیں، جگہ جگہ ان کے جو سرکٹ ہے وہ بریک ہوتے ہیں، ان کے جو فیڈر ہیں وہ ٹرپ کرتے ہیں، یہ ساری انہوں نے خود جو پیدا کردہ مشکلات ہیں وہ شہریوں پہ مسلط کی ہیں۔ اب عبداللہ شیخ صاحب بینگ ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹیو، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے، اتنی شدید گرمی، اس کے ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ جو کنسرن اور آلٹرنیٹیو ایشوز جس کا عوام کو اس کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بجلی جا رہی ہے، پانی کا ٹائم ہے، جی گزر گیا، پانی نہیں بھر سکتے، باہر آپ بتا رہے ہیں جی کھڑے ہو رہے ہیں، بجلی سانس لے لیں، ہوا لے لیں تو وہاں سے ڈکیت آ جاتے ہیں، وہ چھین کے چلے آتے ہیں، اور اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں، لوگ واقعی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے، میرے پروگرام میں اعلان کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی تو دمادم مست قلندر ہوگا، ایم کیو ایم ایک بڑا احتجاج کرے گی، ایسا ہی ہے؟ بالکل، عوام کے جذبات کو بہت دیر تک سنبھالنا، انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ عوام اس وقت جو ہے بالکل مشتعل ہے۔ آج بھی ہم نے جس طرح سے عوام کو پرامن رکھا، شاہ فیصل میں مظاہرہ ہوا، وہاں پہ جس طرح منتخب نمائندوں نے ان کو پرامن رہنے کے لیے جدوجہد کی باقاعدہ، عوام اتنی مشتعل ہے کہ وہ کہتی ہے پھر لائٹ ہمیں چاہیے ہی نہیں، لیکن ان کے آفیسز بھی نہیں ہونے چاہیے، ان کے لوگ بھی نہیں آنا چاہیے، ہمیں نہ ان کی گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جب یہ سہولت ہی میسر نہیں ہے تو یہ کس کام کے ہیں ان کے یہ آفیسز جس میں اے سی لگا کے اندر بیٹھ رہتے ہیں اور بل لے کے آ جائیں۔ ایوریج پہ بل دے رہے ہیں، یہ ایوریج پہ 40,000 50,000 روپے کا ایوریج انہوں نے باندھ دیا، اور اس کو یہ میٹر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس سرجانی میں کے ڈی اے فلیٹس ہیں، وہاں پہ ان کی ریکوری ہے، وہاں پہ ایوریج پہ یہ کم سے کم 80 فلیٹوں کے ایوریج پہ بل دے رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ میٹر لگا دیں، آپ ہمیں میٹر لگا کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، انڈسٹریل ایریا ہمارے پاس 24 گھنٹے وہاں پہ الیکٹرک ہے، وہاں سے کنڈا مافیا کنڈا لے کے آئی یارو کوٹ سے ہوتی ہوئی گنی ساتما تک، اور انہوں نے وہاں پہ کنڈا دیا، 3,000 روپے پر ہیڈ وہ لیتے ہیں اور 24 گھنٹے بجلی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ان سے لوگ لے رہے ہیں، ان سے الیکٹرک لے رہے ہیں، اپنے میٹر بند کروا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ شریک ہیں، کے ای کے لوگ اس میں شریک ہیں، ان کی نالج میں، ان کی گاڑی آتی ہے کنڈا لگانے کے لیے، ان کی گاڑی آتی ہے ریپیئرنگ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں، کس جگہ پر ہے یہ یارو کوٹ؟ یہ انڈسٹریل ایریا ہے احسن آباد کا، یہ ہماری خدا کی بستی اور یارو کوٹ کے ساتھ پیچھے بیک سائڈ پہ لگتا ہے، اس میں بھی ندی سے کراس کر کے یہ پورا وائر کنڈا لے کے آئے ہیں اور لا کر کے یہاں پہ پرووائڈ کیا ہے انہوں نے۔ کم سے کم 2 سے 2,500 گھر اس کے اوپر چلا رہے ہیں، اور وہ کنڈا ہے وہ فکس بل ہے، اس سے وہ زیادہ چلائیں تو اس کا خمیازہ کوئی اور بھرے گا، ضائع ہو رہی ہے الیکٹرسٹی، یہی معاملہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا کے جو الیکٹرک ہے۔ عبداللہ صاحب ایک منٹ رکیے گا، میں ناظرین سے مخاطب کر لوں، جو سننے والے ہیں ان سے مخاطب ہو جاؤں۔ جناب علی، یہ رکن اسمبلی ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا اور یہ اپنا نوحہ سنا رہے ہیں کہ جی میرے عوام مجھ سے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، مجھ پہ شکایتیں کر رہے ہیں،
शदीद गर्मी के लोग परेशान हैं और उसके अंदर ये सूरत-ए-हाल हो रही है और इनकी बात से मुझे ये महसूस हो रहा है कि सुनने वाला कोई नहीं है। वाहिद हल ये है कि घरों से निकलकर एहतजाज किया जाए। अब्दुल्ला साहब सेकंड कर दें या तरदीद कर दें, अगर मैं ये बात नहीं कह रहा, आप कोई और बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप अपनी जगह दुरुस्त है और यही होना है। ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे वो एपिसोड दोहराया जाएगा अगर ये इन्होंने अपना कबला दुरुस्त नहीं किया तो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख साहब, रुकने असेंबली थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा थे। सरजानी के इलाके के अंदर एहतजाज हुआ, बहुत शुक्रिया सर। बता रहे थे कि जी हमने उसके अंदर लोगों को रोका, लोगों के जज्बात बहुत अहम थे और मुश्तइल होने की बात कर रहे थे, और अगर सूरत हाल नहीं रुकी तो हम इसका कैनवस बढ़ाएंगे और इसका जो सिलसिला है वो दायराकार है जो बढ़ेगा और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज होगा। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो माजी करीब में बनती है। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर एक अहम इजलास हुआ कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत, उसके ऊपर बात करेंगे।